ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی نادر یا انوکھی چیز کے ہے۔ ناول میں انسانوں کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ناول کو زندگی کی تفسیر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حقیقی زندگی کی عکس ہوتی ہے۔ انگریزی ناول کے مشہور ناقدین نے ناول کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ناول وہ قصہ ہے جو سماجی اور طبقاتی کشمکش کو پیش کرتا ہے، اس لیے ہر زبان کا ناول اپنے عہد کی سماجی اور طبقاتی کشمکش کا عینیدار ہوتا ہے۔ ایچ جی ویلز کے مطابق ناول ایک ذریعہ ہے جس سے ہم دور حاضر کے اہم مسائل کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناول کے ذریعے اخلاق کی اقدار، ادب، رواج، قوانین اور ادارے، معاشرتی فکر، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی مباحث کو جانچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح پورے دور کا آئینہ دکھاتا ہے۔ پروفیسر قمر رئیس کے مطابق دراصل ناول کا پن ایک مخصوص نقطۂ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کا پن ہے۔ حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامہ پہنا کر اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت اس کے تمام اجزاء میں تام میل اور ہم آہنگی قائم رہے۔ ناول ہے اور ناولوں کے کردار عام انسان ہوتے ہیں۔ انگلستان کی ایک ادیبہ کلاویز ناول کے پن کی کچھ یوں تعریف بیان کرتی ہے: ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ انگریزی ناول کے موجد فیلڈنگ اس پن کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: ناول نثر میں ایک تربیہ کہانی ہے، یعنی اس کے نزدیک المیہ کہانی ناول سے باہر ہے۔ پروفیسر بیکر نے ناول کے لیے 4 شرطیں لازمی کر دی ہیں: قصہ ہو، نثر میں ہو، زندگی کی تصویر ہو اور اس میں ربط یک رنگی ہو، یعنی یہ قصہ صرف نثر میں لکھا نہ ہو بلکہ حقیقت پر مبنی ہو اور کسی خاص غرض، مقصد یا نقطہ نظر کو بھی پیش کرتا ہو۔ ظاہر ہے انسان کے لیے اہم ترین مطالعہ انسانی زندگی ہے۔ ناول کے پن میں وہ چیزیں اہم ہوتی ہیں: قصے کو حقیقت نگار ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اسے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق دینا چاہیے۔ ناول ایک پھیلی ہوئی بڑی تصویر ہے جس میں ایک مقررہ پلاٹ کے واضح کرنے کے لیے زندگی کے کردار مختلف جماعتوں کے ساتھ رکھ کر مختلف پہلوؤں سے دیکھا جاتے ہیں۔ اردو ناول کا ارتقاء: ناول انگریزی کے زیر اثر ہمارے یہاں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ادب پر چھا گیا۔ دراصل ناول اور زندگی کا آپس میں چولی دامن کا اثر ہے۔ یورپ میں ناول کو ادبیات میں 18ویں صدی میں جگہ ملی اور 19ویں صدی میں یہ صنف اول میں شمار ہونے لگا۔ ادب ناول سے جو کام لیا جاتا تھا وہ کسی طرح ممکن نہیں۔ یہ زندگی کی تصویر بھی ہے اور تفسیر بھی، خواب بھی ہے اور اس کی تعبیر بھی، اور سب سے بڑھ کر زندگی کی تنقید بھی ہے۔ ناول ڈرامہ یا مضمون سے زیادہ مکمل ہے۔ مضمون نگار زندگی کے مختلف اظہار خیال کرتا ہے۔ ڈرامہ زندگی کے شعلے کی لپک اور لہوگی دار بنا کر پیش کرتا ہے، مگر ناول کے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے۔ زندگی کو دیکھنے کے بعد دوسرے کو دکھانا بھی ناول نگار کا فرض ہے۔ قصہ گوئی انسانیت کی ابتدا سے ملتی ہے، مگر ناول مہذب انسانوں کی ایجاد ہے۔ انگریزی ناول میں رچرڈز اور فیلڈنگ ناول کے موجد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اردو ناول کا آغاز 19ویں صدی میں ڈاکٹر نذیر احمد کی اولین طباعت کہانی مرات العروض جو 1879 میں شائع ہوا تھا، ان کی کہانی اپنی سماجی اور معاشرتی حالات کی بہترین ترجمانی کرتی ہے۔ نذیر احمد ہندوستان بالخصوص دلی کے متوسطہ مسلم گھرانے کے ترجمان تھے۔ ان کی زندہ، متحرک اور ڈرامائی تصویر توبۃ النصوح اور ابن الوقت میں موجود ہے۔ نذیر احمد نے ناول نگاری کا پن باخر سے نہیں لیا بلکہ اپنے سماج کی قصہ گوئی کی روایات کو آگے بڑھانے کا فرض انجام دیا اور ناول کے سانچے کی بنیاد رکھی۔ اردو ناول نگاری انگریزی ناول کے زیر اثر اپنے عہد تخلیق سے ہی پروان چڑھی، لیکن دراصل ناول کا پن اردو میں قصہ گوئی کی فطری نشوونما کی تخلیق ہے اور یہ صنف فطری طور پر ہندوستان کے پن سے پیدا ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ناول کے اجزائی ترکیبی: پلاٹ ناول کے بنیادی لوازمات میں سے اہم جز اس کا پلاٹ ہوتا ہے۔ پلاٹ کسی بھی کہانی کی جان ہوتا ہے۔ پلاٹ کی مدد سے کہانی کے مختلف واقعات کو انتہائی منظم طریقے سے آپس میں مربوط و منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی کے تمام عناصر کو ایک مضبوط لڑی میں پرو کر ان کے مابین ربط اور تسلسل برقرار رکھتا ہے اور کہیں جھول پیدا نہیں ہونے دیتا۔ کردار نگاری ناول کا دوسرا اہم جز اس کے کردار ہوتے ہیں۔ ان کرداروں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے ارد گرد کہانی کا تانا بانا بنایا جاتا ہے۔
کرداروں کی حرکت و عمل سے کہانی ارتقا پذیر ہوتی ہے اور کرداروں کے مختلف اقدامات کے نتیجے سے اس میں ڈرامائی موڑ آتے رہتے ہیں۔ ناول کے کردار عام طور پر انسان ہوتے ہیں۔ مکالمہ نگاری، مکالموں کے ذریعے کرداروں کے خیالات اور جذبات اور احساسات سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ مکالمہ اظہار خیال کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ مکالمہ ناول کا اہم جز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مکالمہ فطری موضوع واضح ہو اور دلچسپ ہو، اور اس میں عمر، رشتہ، طبقاتی فرق اور جغرافیائی حدود کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی ایک فقیر کو بادشاہوں جیسی شان و شوکت عطا کرنا مکالمے کی خامی کی تصور کی جاتی ہے۔ ایک اچھا ناول نگار مکالمے کراتے وقت ان کے مقام و مرتبے کا ضرور خیال رکھتا ہے۔ منظر نگاری، ناول میں منظر نگاری کا مفہوم صرف فطرت کی عکاسی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس ناول میں موجود کرداروں کے اخلاق اور عادات اور ان کے عقائد، نظریات، جذبات اور احساسات اور اس دور کے مخصوص معاشرتی ماحول کی عکاسی بھی منظر نگاری سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک اچھا ناول نگار اپنے عہد کے رسم و رواج کی خوبصورت طریقے سے عکاسی کرتا ہے۔ موضوع یا نظریہ حیات، ناول نگار زندگی کے مسائل کے بارے میں اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے جسے نظر حیات بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ ناول نگار ناول کے مختلف کرداروں کے پس منظر میں دراصل وہ خود بول رہا ہوتا ہے۔ ایک ناول نگار کسی مقصد اور نقطہ نظر کے تحت ناول تخلیق کرتا ہے۔ ناول کی اقسام: کرداری ناول، واقعاتی ناول، معاشرتی ناول، ڈرامائی ناول، مہماتی ناول، نظریاتی ناول، تاریخی ناول، جاسوسی ناول، ناول اصلاحی ناول، رومانی ناول، نفسیاتی ناول، سائنسی ناول۔ عام طور پر دو طرح کے ناول ملتے ہیں، رومانی اور نفسیاتی۔ رومانی ناول سے مراد وہ ناول ہے جس میں پلاٹ ہر قصے کا دار و مدار ہوتا ہے، جس کی بڑی غرض زندگی کی ترجمانی نہیں ہوتی بلکہ تفن اور تفریح و اصلاح ہوتا ہے۔ اس میں زندگی سے فرار ہونے کا اثر پایا جاتا ہے اور زندگی کے موقع کی جگہ عجیب و غریب خواہشوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ناول کو رومان کہتے ہیں اور اس میں ان تمام ناولوں کو شامل کرتے ہیں جنہیں عام طور پر اخلاقی، تاریخی، اسراری، رزمی اور عاشقانہ ناول شامل ہیں۔ نفسیاتی ناول میں معاشرت کی تصویر سیرتی یا کرداری اور تیسرے تخیل نفس کے متعلق ہے جن کا موضوع اور انسانی تخت و شعور ہے۔ اردو میں ناول نگاری، نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے ناول مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، رویت صدقہ، فسانہ مبتلا، ایام صفحی، تعلیم نسواں، سماجی تہذیبی مسائل پر بحث کرتے ہیں جس سے انہوں نے معاشرے کی اصلاح کا بھرپور کام لیا۔ ڈاکٹر مظفر عباس نذیر احمد کے ناولوں کے بارے میں لکھتے ہیں: مولوی نذیر احمد کی ناول نگاری کا آغاز 1869 میں مرات العروس کی تصنیف سے ہوا۔ ان کے فن کی بنیاد مقصدیت پر قائم ہے جس کی مختلف سطح پر سے معاشرے کی طرف سفر کرتی ہے۔ ان کا مطمع نظر قومی اخلاقیات کی اصلاح ہے اور اس طرح ان کے ناولوں کا رشتہ سوسائٹی کی اصلاحی تحریک سے جوڑا جا سکتا ہے۔ رتن ناتھ شرسار نے اسی عہد میں فسانہ زائد اور سیر کوثر لکھ کر شہرت حاصل کی، اور ڈاکٹر میمونہ انصاری کے خیال میں اردو زبان کا پہلا ناول نگار سرشار ہے جس نے داستان کے بعد تفریحی مقصد لے کر ناول لکھے۔ اس نے جس طرح داستان سے متاثر ہو کر افسانہ زائد لکھا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سرشار نے اپنے ناولوں میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی حقیقت پسندانہ عکاسی بھی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناول کی فنی خصوصیات کے ساتھ مکمل انصاف نہیں کیا۔ عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناولوں نے ادب میں ایک نیا موضوع متعارف کروایا ہے کیونکہ شرر نے ہی تاریخی ناولوں کی بنیاد ڈالی۔ ان کے ناولوں میں منصور موہنا، ایام عرب، فردوس بری، ملک العزیز نمایاں ناول ہے، اور فردوس بری ایک ایسی باطنی تحریک کا افسانوی روپ ہے جس میں جنت کے تصور کو سیاسی مفادات کے حصول کا وسیلہ بنایا گیا تھا۔ شرر کی ناول نگاری مقصدی تھی۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا شرر کے بارے میں لکھتے ہیں: اردو ناول کا آغاز نذیر احمد اور سرشار کا مرہون منت ہے، مگر اس کی مقبولیت میں شرر کی وجہ سے کئی گنا اضافہ ہوا۔ مرزا ہادی رسوا لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہمہ اقسام کے علوم میں دلچسپی لی اور ناول نگاری میں انہوں نے شریف زادہ اختری بیگم، شہریار کا ناول امرت جان عداد جیسے ناول لکھے اور اردو ادب کا دامن وسیع کیا۔ مرزا ہادی رسوا
بنیادی طور پر ایک سائنسدان تھے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اپنے تجربات کرے، اس لیے انہوں نے اپنا پہلا ناول امراؤ جان ادا لکھا۔ اس کو بھی اتنا خبر نہیں تھی کہ یہ ناول اتنا مشہور ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ناول لکھنے شروع کر دیا، لیکن اس کا پہلا ناول امراؤ جان ادا ہے۔ ان ناولوں میں لکھنوی ماحول، تہذیب، معاشرت اور طوائف کی زندگی کی عکاسی بھرپور طریقے سے کی گئی ہے۔ کرش چندر نے اپنے ناول شکست میں اقتصادی بدحالی اور طبقاتی حویس کو کشمیر کے پس منظر سے ابھارا۔ ناول کے دو اہم کردار شیام اور موہن سنگھ اونچے طبقے سے اور نسوانی کرداروں میں سے ونتی اور چندرا نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا ناکام عشق اور المیہ انجام سے عورت کی مظلومیت اشکار کی گئی ہے۔ کرش چندر کا ناول جب قید جا کے کسانوں کی سیاسی کشمکش کا آئینہ، ندار ہے طوفان کی گلی، آسمان روشن ہے، ایک عورت ہزار افسانے، ایک عورت ہزار دیوانے، جس میں سماج کے زخموں کی نمائش زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک گدھے کی سرگزشت ہے جس میں طنز و مزاح غالب قوت بن گئی ہے۔ ان ناولوں میں کرش چندر کی گلہار زبان ان کی کمزوری بن گئی۔ کرش چندر نے اردو ادب کو چند مقبول ناول دیے۔ محمد طبیب کے عبرت، جعفر و عباسیہ خضر خان بہت مقبول ہوئے، خاص کر عبرت کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اردو ادب کے تمام نقادوں نے اس ناول کو خصوصی توجہ کا مستحق سمجھا۔ علی عباس حسینی اس ناول کے بارے میں لکھتے ہیں، غیر فطری عشق کی سب سے بہترین مثال عبرت کا ہیرو جان ہے۔ افریقی گورنر کا یہ نور نظر بالکل کہانیوں کے عشق و مذاق شہزادوں کا دل رکھتا ہے، جو ناولوں کی جان ہے۔ راشد الحریری کے ناولوں کا سب سے بڑا مقصد تربیت رکھا اور اسلامی نظریات اقدار کو اجاگر کرنا اور لوگوں کو اپنی روایات سے قریب تر کرنا اور تاریخ سے واقفیت کروانا ہے۔ ان کے ناول میں شاخین اور رواج، ماں عجم، آفتاب دمشق، محبوب خداوند، عروس کربلا، اندلس کی شہزادی، یاسمین در شہسوار، تنسیق کمال شامل ہے۔ اپندر ناتھ اشک کا ناول دا ستاروں کا کھیل محبتوں کا گورکھ دھندا ہے، جس میں تقدیر اپنے غالب کردار ادا کرتی ہے۔ ہندی سے اردو میں منتقلی نے اس ناول کے بیانے کو مزید کمزور کر دیا ہے اور یہ زندگی کے اس لمحے سے محروم نظر آتا ہے۔ پریم چند کی بنیادی شہرت اس کی افسانہ نگاری کی وجہ سے ہے، لیکن اردو ناول کی تاریخ میں ان کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے ناول بازار حسن، چوگان ہستی، گوشۂ عافیت، پردہ حجاز، نرملاغین، میدان عمل اور گنوان ان کے پنی سفر کے سنگ میل بھی ہے۔ ان کے ناولوں کا بنیادی موضوع دیہی زندگی کے مسائل اور معاشرتی سماجی مسائل ہے۔ ڈاکٹر مظفر عباس لکھتے ہیں، پریم چند کے ناولوں کے منظر عام پر آنے کے بعد فکری اعتبار سے ناولوں کی صنف پختگی کی طرف شروع کر دی ہے۔ اس دور کے ناول عموماً فکشن کے مغربی فنی معیار کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ڈاکٹر حسن فاروقی جیسے کڑا معیار رکھنے والے نقاد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پریم چند کے ناولوں کا فنی معیار بہت بلند ہے۔ عصمت چوتھائی کا ٹھہری لکیر ان کی اپنی زندگی کے پس منظر سے ابھرا، ان کا مرکزی کردار شمن ان کی ذاتی اور نفسیاتی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ ضدی معصومہ بھی ان کے ناول ہے اور ان کا موضوع خواتین کے مسائل، نفسیات متوسطہ طبقہ کے نوجوانوں کی جنسی گھٹن، جس کو انہوں نے بہت خوبی سے عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ عزیز احمد در حقیقت سیاسی اور سماجی فکر اور جنسی حقیقت نگار کا ناول نگار ہے۔ ان کی وجہ شہرت میں ایسی بلندی، ایسی پستی، شبنم گریز، نمود مرمر اور خون شامل ہیں۔ انہوں نے افلاطونی محبت کا زاویہ بھی پیش کیا ہے اور عصری سماج و تہذیبی زندگی کو ناول میں سمونے کا عمدہ تجربہ بھی کیا۔ ان کو ناول کی تکنیک پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کا اسلوب غیر جذباتی لیکن بے مؤثر ہے۔ ان کے اثرات بالواسطہ طور پر قرۃ العین حیدر اور خدیجہ مستور کے خواب بھی نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن فاروقی زمن میں لکھتے ہیں، 1932 سے ادب میں ہنگامہ برپا ہونے لگا اور اردو ادب کو بھی ہنگامہ بنایا جانے لگا۔ اس تمام ہنگامے میں 3 ہستیاں قابل توجہ نظر آتی ہیں، ایک کرش چندر، دوسرے عزیز احمد اور تیسری عصمت چوتھائی۔
سجاد ظہیر نے ناول لندن کی ایک رات سے شہرت پائی۔ ان کا بنیادی موضوع مشرق و مغرب کا ذہنی تصادم، نوجوانوں کا باغیانہ شعور، ان کی ذہنی اور جذباتی کشمکش اور نظریاتی ٹکراؤ ہے، جس کی انہوں نے بہت عمدہ عکاسی کی ہے۔ قیام پاکستان براعظم پاک و ہند کی تاریخ میں اہم ترین واقعہ تھا یہ، جہاں مسلمانوں کے محفوظ مستقبل کی نوید لایا۔ وہاں ہندو مسلم فسادات نے ان خوشیوں میں اداسی پیدا کر دی۔ 14 اگست 1947 کے بعد واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، جس نے ہر حساس ذہن کو متاثر کیا، خصوصاً ادیب اور شاعر اس سے بہت متاثر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد نمایاں ہونے والے ناول نگاروں میں جو اہم نام ہیں، ان کی تفصیل ذیل میں ہے، اور اس وقت کے جو موضوعات ان ناول نگاروں نے منتخب کیے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ احسن فاروقی کو بطور ناول نگار شام عودہ سے شہرت ملی، جو امر جان ادا کے بعد لکھنوی تہذیب کا حقیقی مرکز ہے۔ صبح بنارس شام عودہ کا ضمہ ہے، لیکن اس میں مستقبل کی چاپ اور نئی تہذیب کا غلبہ نمایاں ہے۔ ان کا ناول سنگم تاریخی اور سیاسی شعور کی آگاہی کا ناول ہے۔ ان کے دیگر ناولوں میں راہ رسم، آشنائی، آبلہ دل کا شامل ہے، مگر جو شہرت سنگم اور شام عودہ کو البتہ ادب میں حاصل ہوئی وہ اور کسی کو نہیں ہوئی۔ کرتلین حیدر جدید ناول نگاری کی علم بردار ہے۔ ان کے ناول میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، گاہ جہاں دراز ہے، آخر شب کے ہم سفر اور گردش رنگ چمن شامل ہے۔ کرتلین حیدر نے ناول کے وسیلے سے تاریخ کے باطن میں سفر کرنے کی صحیح کی اور روحانی قدروں کی بازیاب کی ہے۔ ان کے ناول تینوں زمانوں پر محیط ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر احسن فاروقی نے ان پر کڑی تنقید بھی کی ہے، مگر اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں کہ انہوں نے اردو ناول کو وسعت سے آشنا کیا، اسے اعتبار فن بخشا اور اردو ناول کو نئے افاق سے روشناس کرایا۔ فضل احمد کریم فضلی کا خط بنگال کی ہولناک صورتحال اور تہذیبی، معاشرتی، سیاسی صورتحال کی عکاس ہے۔ ان کا ناول خون جگر ہونے تک سماجی حقیقت کو غیر آزمائشی انداز میں سامنے لاتا ہے۔ ان ناول کا پس منظر 1945 کا ہنگامی بنگال ہے۔ 1945 کا بنگال ہے۔ فضلی نے اس ناول کی کئی جزیاتی حقیقی زندگی سے تلاش کی اور انہیں اس طرح باہم مرتب کیا کہ ایک مؤثر اور معنی افریز ناول تخلیق ہو گیا۔ شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی میں غربت اور خواص زر کی آویزش کو سماجی جرائم اور اخلاق باختہ کرداروں سے نمایاں کیا گیا، کیونکہ ان کا موضوع ہی 1947 کے بعد کی کراچی کی معاشرتی زندگی کا شعب کو سامنے لانا۔ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ایک چادر میلی سی عورت کے مثبت اور منفی روپ کو پیش کرتا ہے۔ بیدی نے انسان پر ماحول اور سماج کی مضبوط گرفت سے اس کی آزادی کا پرچم بلند کیا ہے۔ یہ ایک نمائندہ ناول بیدی کا پن کا نقشہ بن گیا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان اس ضمن میں لکھتے ہیں: راجندر سنگھ بیدی اپنے افسانوں اور ناول ایک چادر میلی سی میں بظاہر کردرے اور ناہموار اسلوب بیان کے حامل نظر آتے ہیں، تاہم غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں۔ یہ امر شاید بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ ان کا کردرا پن خود حسن بن جاتا ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیدی ایک فکرے پر سخت محنت کرنے والے افسانہ نگار ناول نویس تھے۔ خدیجہ مستور کے ناول آنگن اور زمین میں معاشرتی مسائل اور تاریخ کے دائرے کو باہم مدغم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خدیجہ کا بنیادی موضوع جاگیردارہ نظام، سیاست کی تباہ کاری اور پاکستان میں مہاجرین کے حالات ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدیجہ مستور نے اپنے ناولوں کی ایک سطر کو خون جگر سے تخلیق کیا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا بنیادی موضوع ہجرت، آزادی کے بعد فسادات، کسانوں کا اغتسال، تہذیبی کشمکش، لہو کے پھول، گروند اور مدار ان کے خوبصورت ناول ہیں۔ جمیلہ ہاشمی تلاش بہارا، چہرہ بچہرہ اور دشت سوز میں مضبوط تخیل رکھنے والی ادیبہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ان کے فن کے منفرد گوشے اپنا جہنم کے ناول بھی ظاہر ہوئے اور یہ معاشرتی آگاہی کے زاویے عیا کرتا ہے۔ ممتاز مفتی کا خزیم ثانی ناول علی پور کا ایلی کا سلسلہ در سلسلہ ان نفسیاتی پیچیدگیوں کو اشار کرتا ہے جو اولاد سے والدین کو عدمی توجہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ناول کا یہ بڑا تجربہ ممتاز مفتی سے محسوس ہو کر رہ گیا ہے۔
عبداللہ حسین کے ناول اداس نسل کا سیاسی اور سماجی پس منظر انگریزی حکومت کا آخری سالوں پر محیط ہے، لیکن اس دور کے واقعات ناول کی بن میں پوری طرح سما نہیں سکے۔ اس کا مرکزی کردار نعیم اس عہد کی اداس نسل کا نمائندہ۔ اس ناول کو اردو ادب میں ایک اہم مقام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باغ نشیب اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ناول ہے۔ انتظار حسین کی واردات جو ہجرت کے تجربے سے پھوٹی تھی، ان کے ناول میں چاند گہن اور بستی کے باطن میں موجود ہے۔ دن اور داستان میں انتظار حسین کا غیر روایتی انداز سامنے آیا۔ بستی کو انتظار حسین کے فن اور اردو ناول کی ایک اہم کڑی شمار کیا جاتا ہے۔ تذکرہ کے عنوان سے نیا ناول منظر پر آیا۔ انور سجاد نے خوشیوں کا باغ اور جنم روپ میں اپنے عہد کے سیاسی تاثر کو علامتی انداز میں پیش کیا۔ عدم توازن کا شکار معاشرے میں جاری اور ساری ظلم و ستم انور سجاد کا خاص موضوع ہے۔ بانو قدسیہ نے ناول راجہ گدے تک کا سفر پرواہ اور شہر بے مثال کے راستے سے طے کیا۔ ان ناولوں میں شدید ردعمل نمایاں ہے جو ان کے دل کے کسی کونے میں بڑے شہروں کے خلاف موجود ہے۔ بانو قدسیہ کے یہ ناول اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ الطاف فاطمہ کے ناول دستک نادو چلتا مسافر میں مشرق کی پاکستان کی تقسیم کو موضوع بنایا گیا ہے۔ غلام ثقلین نقوی کے ناول چاند پور کی نینا میرا گاؤں میں تغیر کا عمل مشین کی آمد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ ناول ہر اس گاؤں کا نمائندہ ناول بن جاتا ہے جس کی نئی صورت گرمی میں مشین اور بجلی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، ایسا ناول تو کبھی کبھار ہی تخلیق ہوتا ہے، لیکن جب تخلیق ہوتا ہے تو اپنے عہد کا سب سے اہم واقعہ قرار پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرہنگہ لودھی کا ناول خسرت غرض تمنا، فاروقی خالد کا ناول سیاہ آئینے، خواجہ احمد عباس کے انقلاب ادب میں اپنی خاص جگہ تو نہیں بنا سکے مگر پسند کیے جانے لگے۔ قدرت اللہ شہاب کا یا خدا، مظلوم عورت کا المیہ جسے فسادات کے مظالم نے بے حس بنا دیا تھا، سید انور کا ناول سومنات میں پاکستان نیوی کے کردار کو 1965 کی جنگ سے ابھارا گیا اور اس کے رومانی پہلو کی محبت کی ایک تخیلی کہانی سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ صدیقی سالک کے دو ناول پریشر کوکر اور ایمرجنسی میں پاکستانی معاشرے کی سماجی شکستگی، ہلاکت کے زوال اور روح کی زبوخاری کی واقعات صداقت اور کرداروں کی وجودمونیت سے پیش کیا گیا ہے۔ جوگندر پال نے ناوید کی صورت میں ناول تخلیق کیا۔ اس ناول میں اندھوں کی دنیا سے ان ناول حقیقتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو آنکھیں رکھنے والے لوگوں کی دنیا کا عام معمول ہے۔ انیس ناگی کے ناول دیوار کے پیچھے میں جوہر انسان کے وجودی رویے اور زندگی کی لامعنیت اشکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فہیم اعظمی کا ناول جنم کنڈلی غیر مربوط تکنیک میں ایک نیا تجربہ ہے۔ انہوں نے طلاسم خیال سے بے معنویت کو اشکار کرنے کی سعی کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا موضوع نوآبادیاتی ہندوستان کا اخلاق کی بحران رکھا کئی چاند تھے سر آسماں میں، ایک داستانی اسلوب روا ہے۔ مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ اردو ادب میں نمایاں ناول ہے۔ مرزا اطہر بیگ کے موضوعات میں 21ویں صدی کے اہم واقعات، پس نوآبادیاتی نظام اور معاشرے کے مسائل رہے جس کو وہ عمدہ اسلوب میں بیان میں ڈال کر ناول کا لبادہ پہناتے ہیں۔ اردو ناول کا منظربالا تاریخی اجمال اس حقیقت کو اشکار کرتا ہے کہ یہ صرف موضوعی اور فنی لحاظ سے اب ممکن نہیں بلکہ اس میں اب وسعت آ گئی ہے۔ مختلف ناول نگاروں نے اس میں بہت اضافے کیے ہیں، تجربات کیے ہیں جس سے ناول کے فنی مرتبے میں خط الوسیع اضافے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ اردو ناول کا دامن کوئی تار نہیں، یہ اب بھی ارتقاء کی طرف مائل ہے۔